بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور اس بریک کے دوران ایک اور بہت ہی خاص مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ حاجی مصطفیٰ قریشی صاحب ہیں جو کہ نائب صدر ہیں مسلم لیگ کے۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حاج صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیسا چل رہا ہے، کیا مصروفیت ہے، کیونکہ تھوڑا سا ہم روٹین سے مختلف گزارتے ہیں اس مہینے کو۔ جی الحمدللہ، میں رمضان الانوار مبارک کے مہینے میں، رمضان شریف کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے بڑی نعمتیں رکھی ہیں۔ بے شک صرف رمضان اس کا نام نہیں ہے روزے رکھنا، اس میں عبادت بھی ہے، اس میں ہمسایوں کا حقوق بھی ہیں، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں خیرات بھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ رب العزت نے ہمیں وہ رات عطا کی ہے جو ہزاروں راتوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر جس کو کہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اللہ رب العزت کا ہمارے پر کتنا احسان ہے کہ ہمیں وہ رات نصیب کی۔ ہماری عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چھوٹی ہے عمر کے حساب سے، لیکن اس میں ہمیں اللہ رب العزت نے کیسا تحفہ عطا کیا ہے لیلۃ القدر کی رات کے صدقے میں۔ اور میں بھی آپ کے پروگرام کے حوالے سے ایک بات ضرور کہوں گا، میں بھی فرسٹ ٹائم جب حج پر گیا تو میری کیا کیفیت تھی۔ فرسٹ ٹائم میں گیا ہوں اور ہم لوگ دیکھتے تھے ٹی وی پر اشتہاروں میں خانہ کعبہ ہمارے سامنے ہے، اور آپ یقین کریں میں اپنی والدہ کے ساتھ گیا، مجھے یہ نہیں پتا میری والدہ کدھر جا رہی ہے اور میں ادھر ہوا جا رہا ہوں، زاروں قطار میں رو رہا ہوں۔ اور میری کیا کیفیت تھی فرسٹ ٹائم جب میں حج پر گیا۔ تو اللہ رب العزت میں تو یہی کہوں گا کہ ہم سب مسلمانوں کو رمضان المبارک میں جانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین آمین۔ اور رمضان وہ مہینہ ہمیں سب کا خیال کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے حسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ یہ انہوں نے بھی وزٹ کیا ہے، قاری صاحب بھی گئے ہوں گے، اور ہم بھی ماشاءاللہ اس دھرتی پہ جا چکے ہیں۔ یہ کریڈٹ جو ہے وہ حسن مراد صاحب آپ کو جاتا ہے، آپ نے وہ بات چھیڑی، ذکر ہوا، اور ماشاءاللہ سب کی جو ہے وہ یادیں پھر سے تازہ ہو گئی پردے پر کہ ہے ہی ایسا۔ دیکھیں کہ دنیا میں نا ایک ظاہر ہے ایک باطن، بات بالکل، اور یہ ظاہر کے ساتھ یہ فیلنگ کی بات ہے۔ وہاں جا کے نا آپ کا باطن جو ہے نا وہ اجاگر ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم یہاں فوکس کریں نا کہ ہم اپنی فیلنگ کو فوکس اگر کریں، یعنی کہ فار ایگزامپل کہ ظاہر، اب میری آنکھ ہے یہ ظاہر میں ہے، اب اس کا باطن نا اس کی بنائی ہے، اب وہ بنائی تو کوئی بندہ دکھا نہیں سکتا، کیسے دکھائے گا؟ وہ صرف فیل ہو سکتی ہے۔ یہ کان ہے میرے، یہ ظاہر ہے، سماعت ان کا باطن ہے، جو سننا۔ ایکچولی یہ جو فیلنگ ہے نا وہ جائے نماز پہ بیٹھ کے، وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے، وہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے، جب تک آپ فیل نہیں کریں گے اس بات کو، وہاں پہ یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مکہ مکرمہ میں کہ آپ کی فیلنگ اجاگر ہو جاتی ہے۔ یہ وہ سارے لوگ بات کرتے ہیں، تو یہ فیلنگ اگر رہے، اس کو ہم فیوز نہ ہونے دیں، اس کو ڈم نہ ہونے دیں، فیل کرتے رہے، تو ہر دن حج ہے، ہر دن عمرہ ہے۔ وہ مناظر آنکھوں سے اوجھل ہو ہی نہیں سکتے، آپ ہمیشہ وہاں حاضر رہیں گے اگر وہ فیلنگ ہے۔ اگر وہ فیلنگ نہیں ہے تو پھر وہ ٹکرا ہی نہیں۔ مولانا صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے، ہم موضوع پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، عدل و انصاف اس وقت ہمارے معاشرے کو کتنی ضرورت ہے اور کتنا عدل و انصاف ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے ایک پیکر تھے، حسن سلوک کے ایک پیکر تھے۔ عدل مسلمانوں کا ایک خوبصورت جنگیر ہے۔ یقین جانے ہم مسلمان وہ ہے جو عدل انصاف کے ساتھ چلتا ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر امن جو ہے وہ عدل انصاف کی وجہ سے، اور جو چاہتا ہے انسان کہ ہماری زندگی اچھی ہو، زندگی بہتر ہو، رشتوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے حقوق ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے حقوق ہوں، تو عدل والا بن جائے۔ اور یقین جانے جو انسان عدل والا ہے، عدل والوں کے پاس لوگ خود چل کے چاہتے ہیں کہ یہ عدل کرنے والا ہے، اس کی بات مانی جائے، اور اس کی بات معاشرے میں مانی جاتی ہے، اس کی بات کو دل میں لیا جاتا ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ عدل ایک ایسا خوبصورت پیکر ہے کہ جو انسان عدل کو اپنا لیتا ہے
اس کے لیے گھر کے اندر بھی آسانیاں ہو جاتی ہیں، بے شک، اور رشتہ دار اس کی تعریف، اللہ کے ہاں قبولیت، پھر انصاف. یہ نہ دیکھیں یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیوی ہے، یا یہ میری بہن ہے، اس کی ساتھ لیا. نہیں، جو عدل ہے، جو حق ہے، وہ اس کو بیان کیا جائے کہ واقعی یہ غلط ہے تو اس کو غلط کہا کرے، یہ جھوٹا ہے یہ اس کو صحیح کہا کرے، جو مکار ہے وہ واقعی مکار ہے. ہم عدل کو ہم اپنی نیت دیکھتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہے اس کے ہم سائڈ لیں گے، نہیں، ہم عدل کو دیکھیں. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل والے تھے، انصاف والے تھے. اچھا، ہمارا ایک اور بھی تو طریقہ ہے نا، جس نے اگر آپ پہ کسی کو احسان کیا ہے، کبھی آپ کو مشکل میں پیسے دیے ہیں، اگر کہیں اس کی کوئی بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں یار اس کا احسان بھی تو مجھ پہ ہے، اگر بات سچی کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، اتنا میرا محسن ہے. اچھا میں اس میں ایک عرض کروں، جی یہ حضرت جو بتا رہے ہیں نا کتنا خوبصورت ایکسپلین کی ہے. یہی بات جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ایک ظاہر ہے، یہ ظاہری عدل انہوں نے بیان کی. اب اس کا باطن کیا ہے؟ جی عدل آپ کو پتا ہے کہ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فروع دین ہے. عدل جو ہے نا بیسک اصول دین ہے. تمام کائناتیں جو ہے نا یہ عدل پہ ٹھہری ہوئی ہے. عدل بیسک اصول ہے. عدل کیا ہے؟ عدل کو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عدل ہے کیا. عدل یہ ہے کہ اگر آپ آم کی گٹلی بیجیں گے تو اس پہ آم ہی اگے گا، یہ عدل ہے. سورج نے مشرق سے چڑھنا ہے، مغرب میں غروب ہونا ہے، یہ عدل ہے. ہر چیز، سیارے ستارے اپنے اپنے محور میں گھوم رہے ہیں، ایک ردم میں گھوم رہے ہیں، یہ عدل ہے. عدل اتنا ضروری ہے کہ یہ ذرا سا بھی آگے پیچھے ہوا تو ہر چیز فنا ہے. اور عدل اللہ پاک، اب میں کہوں کہ میں یہاں پہ پیاز بیج کے تو سٹرابری کی امید کر لوں تو اللہ پاک میرے لیے سارا عدل نہیں ہے وہ آگے پیچھے کریں گے، یہ اسی طرح ہونا ہے. اچھا میں اور سوری میں ایک بات ختم کرتا ہوں. عدل یہ ہے کہ آپ کو اپنا بھلا چاہیے، ہر بندہ اپنا اچھا چاہتا ہے. عدل یہ ہے کہ آپ کا جو بھلا ہے نا وہ کسی کے بھلے میں چھپا ہوا ہے، یہ عدل ہے. کسی کا نقصان کہ میں کسی کا بھلا کروں گا تو آٹومیٹکلی اس میں میرا بھلا نکلے گا، اگر میں کسی کا نقصان کروں گا تو اس میں میرا نقصان نکلے گا، یہ ہے عدل. اب جس میں ہمت ہے وہ بے عدلی کر لے، جس میں نہیں ہے وہ جو ڈرتا ہے وہ نہ کرے. اور ساتھ میں دیکھنے والوں کو یہ بتاؤں گا، بڑی ہی پیاری بات حسن بھائی کی، لیکن آپ کہتے ہیں یا اللہ عدل کر دے، انصاف کر دے. رب سے کبھی انصاف عدل نہیں کہنا، یہ رحم کر دے. صحیح بات. جب وہ عدل انصاف کرنے پہ آیا نا تو پھر ذرے ذرے کے ساتھ انصاف ہوگا، پھر کہیں آپ بھی رگڑے میں آ جائیں گے. اس لیے آپ نے کہا نا یا اللہ تو رحم کر دے. ہم تو رحم طلب کرتے ہیں. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، لوگ دعاؤں میں کہتے ہیں یا اللہ تو انصاف کر دے. وہ ذات تو ہے ہی انصاف کرنے والی، لیکن اس سے رحم مانگا جائے، اس سے کرم مانگا جائے اس کا. اور جب وہ کرم کرنے پہ آتا ناظرین کرام تو اس کے جلال کو جو چیز ٹھنڈی کرتی ہے نا وہ اس کی رحمت ہے. اچھا یہ بھی کیسی خوبصورت بات ہے کہ اللہ پاک کو انٹروڈکشن جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ رحمان رحیم. ایک کی صفت ہے کہ مانگنے میں طلب کروں تو مجھ پہ رحم ہو. ایک دوسری صفت ہے کہ میں طلب نہ بھی کروں تو وہ رحم کرنے والا. یہ کیسی خوبصورت بات ہے کہ اس کا انٹروڈکشن وہ تو حسن بھائی آپ کے ذوق کے لیے ایک اور بات کروں گا. میں نے کسی درویش سے کہا کہ جو ہے نا جنت کا معاملہ کیا ہے. میں کہا بڑا مشکل ہے جنت میں جانا اتنی. اس نے کہا یار آپ کبھی مدینہ پاک گئے؟ میں کہا جی ایک بار. انہوں نے کہا جو ایک بار جنت میں جائے گا کہ واپس آ سکتا ہے؟ اس کو نکال دیا جائے گا. میں نے کہا جو ایک بار داخل ہو گیا وہ داخل ہو گیا. میں کہا ایسے ہی ہے. کہتے رول جنہ میں آپ گئے؟ میں کہا جی گیا ہوں. کہتے وہ جنت کا ٹکڑا ہے نا؟ میں کہا کہتے آپ اس پہ گئے تھے، جو ایک بار وہاں بیٹھ گیا ہے نا اس کی مقبولیت ہو گئی ہے. انہوں نے کہا یہ بات ہر بندے کو سمجھ نہیں آ سکتی. یہ ایک خاص بات ہے. جو وہاں چلا گیا وہ پھر باہر نہیں، وہ جنت میں چلا گیا، کنفرم جنت میں چلا گیا. دنیا میں اللہ پاک نے جی سر مائک کر لیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ دنیا کے اندر ہی جنت ہے. جنت الریاض جو ہے وہ جنت کا حصہ ہے حقیقت میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس سے لے کر آپ ان کا باب الاسلام جو ہے یہ دار ہے سارا اسلام جنت. آپ نے فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کے ٹکڑا ہے جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہ وہ ٹکڑا ہے جہاں حسنین کرمین کھیلے ہیں. جی حسن بھائی بسم اللہ. اللہ پاک کی محبت کا اگر اندازہ کرنا ہو نا ایسے تھوڑا سا کیونکہ جب تک میں خود کے اندر نہیں گھسوں گا نا، خود کو نہیں دیکھوں گا، سمجھ نہیں آئے گی. اچھا پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ اندر کو جھانکنا کیا ہوتا ہے، کہ اندر تو گردے ہیں، پھپھڑے ہیں، کیا اندر میں دیکھوں. صحیح. لیکن اندر ہی سب کچھ ہے. اگر میں غور کروں کہ دیکھیں اللہ آحد ہے، واحد ہے، باقی ہے، حیو قیوم ہے.
اللہ مجھ سے کس قدر محبت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے حسن مراد جیسا ایک بھی نہیں بنایا. کروڑوں اربوں خربوں دنیا بنی, سب مختلف ہیں, سب مختلف ہیں. آپ بھی یعنی کہ 2 بازوؤں میں, ایک چہرے میں, 2 ٹانگوں میں اتنی ورائٹی, اور یہاں تک کہ میرے فنگر پرنٹس میرے بھائی ہو ہی نہیں سکتے, ہو ہی نہیں سکتے. یعنی کہ میری سمیل, اگر ٹرینڈ کتے کو میری قمیض سنگھا دی جائے تو اس کے بعد مجھے ڈی این اے ماں باپ بہن بھائی میں محفوظ کر لیا جائے, وہ آپ تک پہنچے گا, وہ سب کو کراس کر کے میرے پاس ہی آگے کیوں رکے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو میری خوشبو ہے, اسمیل ہے, یہ میری ماں سے بھی نہیں ملتی. یعنی کہ اتنا منفرد اللہ نے بنایا ہے. اب اس سے زیادہ محبت کی اور کیا وہ دلیل دے اللہ پاک. یہ تو سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں نا, کہ میں نے تو تیرے جیسا کوئی نہیں بنایا, میں تو تجھ سے اس قدر محبت کرتا ہوں, تجھ جیسی میں نے کوئی چیز نہیں بنائی. اور دوسرا یہ ہے کہ میں باقی ہوں اور میں یہی چاہتا ہوں کہ تو بھی بچ جا, تو بھی باقی رہ, فنا نہ ہو, تو بھی موت کو بھی موت آ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم زندہ ہیں وہاں پہ. تو وہ یہی تو چاہتا ہے کہ میں باقی ہوں, تو بھی باقی. مدینہ پاک کا کہ ہر شخص چاہتا ہے, مجھے علامہ صاحب بریک میں کہہ رہے تھے کہ میں بھی اپنی پہلی حاضری کیفیت بیان کرنا چاہتا ہوں. مشیر رحیمی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے بات کرنی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کافی دفعہ یہ سعادت نصیب فرمائی ہے. سب سے بڑی جو سعادت تھی وہ حج والی سعادت تھی. یقین جانے جب میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے بس یہ ہمارے قائد محترم علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے شاہی حج کروایا اور بادشاہوں کے ہاں ملاقاتیں ہوئیں. پھر اس کے بعد مفتی اعظم صاحب جو خطبہ دیتے ہیں, اللہ ان کو بڑی جنت دے, وفات بھی پا چکے ہیں, وہ بیمار بھی تھے, ان سے ملاقات کروائی. تو میری ایک روح کے اندر ایسا تھا, ایک ایسا سکون تھا کہ یا اللہ میں کہاں اور آپ کہاں. اور یقین جانے مجھے اشرفی صاحب کی ایک بات آتی ہے کہ کرونا کے دن تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں کب خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا, کوئی بھی نہیں تھا, میں تھا اور صرف اللہ تھا. اور میں نے کہا اللہ دیکھ تو اور میں ہوں. یہ قبولیت کے ذریعے کب میں پہلی دفعہ عمرے کی سعادت کے لیے تو پہلے کچھ پیسے جمع کیے اور میں نے وہ جمع کر کے اور پھر گیا, اور یقین جانے وہ جو سکون ملا تھا, پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا سکون ملا مجھے حج میں ملا. یقین جانے اس کے اندر اتنی سکونیت تھی نا کہ ابھی تک پوری زندگی میں احسان نہیں, یہ اللہ کا شکر کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اچھی جگہ بلایا اور پھر حج کی سعادت جوانی کے اندر عطا فرمائی. اچھا حسن بھائی ماشاءاللہ پوری دنیا پر. سوری ایک بات میں بولنا چاہوں گا, یہ حج اکبر تو ہے, یہ شاہی حج کون سا ہے؟ سوری وہ میں ایکسپلین چاہ رہا تھا اپنے شاہی حج یہ ہوتا ہے کہ جو محمد بن سلمان کی طرف سے جو ڈیلیگیشن سرکاری طور پر جو مہمان بنتے ہیں محمد بن سلمان کا, تو اس مہمان کے تھرو. چلے سر وہ اچھا حسن صاحب ایسا ہوا نا, اب جیسے حکومتوں کی مہمان بنتی ہیں, اسی طرح سے جو سرکاری طور پر ہمارے لوگوں کو حج میں بھی ہم تو اللہ کے مہمان ہیں, بات تو بات نیچے رہے گی. مجھے آپ کا پوائنٹ سمجھ آ گیا جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. میں اشارہ نہیں کر رہا, میں نے سنا پہلی بار کہ شاہی بادشاہوں کے بادشاہ کے مہمان ہیں, تو اس کے بعد کون سا شاہ رہے. میں بلکہ یہاں پہ مولا حسن پاک کا ذکر نہ کروں تو روح تازہ نہیں ہوتی. میرے مولا حسن پاک جب سفر حج کے لیے جایا کرتے تو پیدل سفر حج کیا کرتے. میرے مولا حسن وہ جو جنت کے سردار ہیں, جنتوں کے مالک ہیں. تو بات آپ کی بڑی بات ہے, میں آپ کی بات تک پہنچا. لیکن حسن بھائی جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں مدینہ پاک کا, آپ نے وہ دیکھا ہوگا وہاں پہ غریب سے غریب آدمی بھی پیسے جمع کر کے قبولیت کی بات, جس کو مالک بلا لیں, جسے طلب کر لیں اپنے دربار میں. میں نے دیکھا امیر تو امیر, غریب سے غریب ملے گا. اور وہاں پہ میں مدینہ پاک میں بیٹھا ہوا تھا تو بابا جی بڑے ہی سادہ کپڑے, تو وہ مدینہ کے جو لوگ ہیں بڑے میٹھے لوگ ہیں, بڑے مبارک لوگ ہیں. جو پیر اور میرا سفرہ لگتا ہے تو وہ پکڑ کے بٹھاتے ہیں کہ حاجی ادھر آ کے افطار کر لیں. اب وہ بابا جی کو بلا رہے, بابا جی کہتے ہیں نہیں وہ گھبرا رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا افطار کر لیں. کہتے ہیں زبردستی لے کے جا رہے ہیں. میں کہا جی افطار کے ہی لے کے جا رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں مجھے شاید لگا کہ کسی اور پکڑ کے نہ لے کے جا رہے ہو. ہمارے لوگ بڑے سادہ ہیں, لیکن مدینہ پاک کی کیا ہی بات ہے. وہاں کی صبح بھی بڑے خوبصورت ہے, اور 70,000 صبح آتے ہیں, 70,000 شام آتے ہیں. جو ایک بار آتا ہے اس کی قیامت تک باری نہیں آنی. یہ احسان ہے حضور کا کہ سرکار کی امت جب چاہے جس گھڑی چاہے سرکار طلب کرتے ہیں, غلام پہنچ جاتا ہے. بس یہ بات ہے اس بارگاہ کریم کی. اور آج جو ٹکٹ دیا جا رہا ہے یہ MHF کی جانب سے دیا جا رہا ہے, اور یہ ٹکٹ وہ کون سا نصیب ہوگا جو بارگاہ کریم کا مسافر بنے گا. انشاءاللہ ہم قرآن اندازی میں اس کا ٹکٹ بھی آج نکلے گا. جن لوگوں نے صحیح جواب دیا ان میں سے وہ ایک خوش نصیب جو مکہ اور مدینہ کی زیارت بھی کرے گا. اور میں کہوں گا کہ یہ MHF جو ہے ٹریول اینڈ ٹورزم جو ہے, ان کے آپ پیکیجز ضرور ان سے لیجئے.
یہ وہ لوگ ہیں جو گائیڈر کے طور پہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. جہاں پہ میں MHF کی بات کرتا ہوں جو دبئی سے ادارہ ہے, پاکستان میں برانچ اوپن کر رہا ہے, وہیں پہ میں AZ ٹور اینڈ ٹریول کی بھی بات کرتا ہوں جو پاکستان کا ادارہ ہے. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یہ آپ کا بہترین گائیڈر ہے. ان کا آفس جو ہے فورٹرس کے اندر ہے, آپ ان کے ساتھ جائیں, بہترین گائیڈر ہیں اور بڑے اچھے پیکیجز ان کے ہیں. آپ اگر جانا چاہتے ہیں مکہ پاک تو یہ وہاں بھی آپ کو اچھے پیکیجز دیں گے. اگر آپ کسی اور جگہ ٹور پلان کرتے ہیں تب بھی آپ کو بہترین گائیڈر پرووائڈ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں سبھی یہ ٹورز تو چاہتے ہیں نا, جیسے ہم لوگ بھی جاتے ہیں, اور لیکن ان کا یہ جو MHF ہے نا, یہ واقعی یہ تو دبئی بیسڈ ہے اور بڑا ایکسپیرینس ہے ان کا. اور خاص طور پہ یہ جو اس کے ہے کہ وہ فرزوق طاہر فانی صاحب جو آنر ہے اس کے, وہ بڑے نائس آدمی. اور اس میں دیکھیں بزنس ایک علیحدہ, لیکن یہ جو حب ہوتی ہے نا, یہ جو محبت ہوتی ہے, وہی بات کہ جو اندر باطن ہے, جو فیلنگ ہے, وہ اگر پازیٹیو ہے نا تو خیر و برکت سی ایک رہتی ہے. اور اس لیے میں بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے کہ حج کے لیے جو عمرے کا ٹکٹ نکال رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے, ہمیں سعادت نصیب ہو رہی ہے. اور اگر ہم کمفرٹیبل جرنی کرنا چاہتے ہیں تو مہمان تو اللہ کے ہیں, حفاظت تو وہ کرتے ہیں اور مہمان نوازی بھی وہ خود کرتے ہیں. لیکن یہ جو ذریعے, ان ذریعوں میں یہ MHF جو ہے یہ ایک اچھا بالکل بڑا ایک پیارا وسیلہ ہے. اور خاص طور پر جیسے آپ نے بات کی ہے کہ کاروبار تو ہے ہی, بزنس تو یہ ہے ہی, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک خدمت خلق کا موقع بھی ہے کہ آپ اللہ کے مہمانوں کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں, ان کو سہولت دے رہے ہیں, آپ کو کاروبار بھی مل رہا ہے, برکت بھی مل رہی ہے, اور ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بونس مل رہا ہے. بے شک بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. بڑی سعادت کی مائک لے لیں سر. مائک کیجیے سر. MHF جو ٹریول ایجنسی ہے, میں نے یہ دبئی میں بھی ان کا نام سنا ہے اور اٹس ویری فیمس ٹریول ایجنسی. اچھا, ہاں جی. تو ایکچولی ہمارا آفس بھی ہے دبئی میں, تو وہاں میں نے ان کا لگا ہوا دکھا ایک ناصر اسکوائر کے پاس. پہلے آپ نے دبئی میں دیکھا ہے, اب آپ پاکستان لاہور میں بھی دیکھیں گے. انشاءاللہ میں ابھی پاکستان میں ہی ہوں, اور انشاءاللہ کوئی میرا ابھی پلان ہے امریکہ جانے کا, واشنگٹن انشاءاللہ, اور لنڈن. تو ٹکٹس کا ہم ان سے پتہ کریں گے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے, پاکستان میں بھی ایسے ٹریول ایجنٹ ہیں جو مطلب ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے, اور جو قرآن اندازی میں نکال رہے ہیں, انعام دے رہے ہیں. اور دیکھیں نا, اتنی بڑی سعادت ہے, جو خوش نصیب ہے جس کو انعام ملنے والا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری ہوگی اس کی MHF کے حوالے سے, ٹریول ایجنسی کے حوالے سے, مدینہ پاک, مکہ شریف, وہاں جا کے دعائیں ہوں گی, اللہ رب العزت ان کو کامیاب کرے. آمین. حسن بھائی کتنے اب تک عمرے یا حج ہو چکے ہیں, کتنی حاضریاں ہو چکی ہیں؟ مینو تے نا, میں ڈاکٹر کو بھی جاننا نا, ایک باری دعائی نا مینو رام آ جاتا. تو یہ تو بھائی ایسا ہے جی. میں تو اب مجھے یاد نہیں ہے کہ, اور دوسرا یہ کہ کوئی ایسی یہ بات بھی نہیں ہے. میں جو سمجھتا ہوں نا کہ دیکھیں, یہ جو اللہ پاک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ پانچتن پاک, ٹھیک ہے, علیہ السلام, یہ ایک فیلنگ کا نام. اگر آپ انہیں اندر بسا لیتے ہیں, اور وہ جو محبت, ان کی حب جب اندر بس جاتی ہے, تو یہ ایک ایسی روشنی ہے کہ اس میں ہر چیز آپ کو, بے شک بے شک بے شک, بس خانہ کعبہ بھی یہاں, مدینہ منورہ بھی یہاں, قرآن بھی یہاں, پانچتن پاک بھی. حسن مراد صاحب بڑی پیاری بات کر رہے ہیں, اور بالکل یہی وہ بات ہے کہ جب یہ پورا رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے رمضان ٹرانسمیشن کی ہے, مختلف موضوعات پہ بات کی ہے, یہ بھی بات کی ہے کہ یہ ہمارا ایک ٹریننگ منتھ تھا, یہ ہمارا ایک ٹریننگ کورس تھا کہ اب رمضان المبارک کے اختتام کی جانب جا رہا ہے. تو بالکل ہم نے نہیں بھول جانا کہ ہم نے خیرات کرنی ہے, ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو ہیو ناٹس ہے, جو ہمارے منتظر رہتے ہیں, ہماری طرف دیکھتے ہیں. اس معاملے پہ ہم مزید بھی بات کریں گے, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد.